کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسہ تو آتا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ ہماری انکم جو ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے لیکن سکون ہمیں پہلے جیسا نہیں آتا۔ گھر میں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود پھر بھی دل جو ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت ہونا اصل نعمت ہے۔ کبھی تھوڑا رزق بھی انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے اور کبھی بہت زیادہ دولت بھی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو سکون نہیں دے پاتی۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان اہم وجوہات پر بات کریں گے جو رزق کی برکت کم کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ان اعمال کا بھی ذکر کریں گے جو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ تو آئیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، گناہوں پر اصرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان پر آسمانوں زمین کی برکتیں کھول دی جاتی ہیں۔ جب انسان جان بوجھ کر گناہوں پر قائم رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے اثرات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لازمی پڑتے ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ رزق میں برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پاک سے توبہ کر لے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو معمول بنا کر انہی پر قائم رہیں اور توبہ نہ کریں تو ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے رزق میں برکت رہے۔ دوسری وجہ کہ نماز میں غفلت کرنا۔ نماز صرف فرض عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور نماز کو ہم سب سے اینڈ میں پڑھتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں نماز سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے ادا کرنی چاہیے، بعد میں اپنے کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے رزق میں لازمی بات ہے کہ برکت ہوگی، لیکن اگر ہم نماز کو بعد میں ادا کریں گے اور دنیا کے کاموں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ وجہ نمبر 3، کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی خدمت اور ان کی رضا اسلام میں بہت بڑی نیکی تو ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارے والدین جب ہمیں پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یہاں تک لے کر آتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی خدمت کریں۔ ان کی دل آزاری سے بچنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں والدین کا جو ہے وہ ایک بہت مقام ہے تو ہم اس لیے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ بس صرف اتنی بات سوچ لیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جو ہے وہ پڑھایا لکھایا، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں جہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، تو ہمارے والدین جو ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری پریورٹی پہ ہونے چاہیے۔ ہمیں ان کی خدمت کرنی لازمی، ہمارے لیے وہ لازم ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ ہمارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے نا تو ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہے گی۔ نمبر 4 ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ صلہ رحمی جو ہے نا وہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ احادیث میں بھی صلہ رحمی کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی برکت ملتی ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک فون کال کر لینا، ایک معافی یا ایک ملاقات جو ہے وہ کئی دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلقی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے کوئی آپ کو فون کرے، چاہے کوئی آپ سے ملنے آئے، چاہے کوئی آپ سے بات کرے، چاہے کوئی نہ کرے، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور صلہ رحمی رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ جھوٹ اور دھوکہ دینا، چاہے کاروبار میں ہو یا کہ روزمرہ کے معاملات میں ہو۔ جھوٹ اور دھوکہ جو ہے نا وہ وقتی طور پر تو بندے کو فائدہ دے دیتا ہے لیکن ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سچائی جو ہوتی ہے نا وہ اعتماد پیدا کرتی ہے اور مسلمان کی اصل پہچان بھی امانت داری ہے۔ اس لیے امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کاروبار کریں، حرام چیزوں سے بچیں، جھوٹ اور دھوکے سے بچیں تاکہ ہمارے رزق میں سے برکت نہ اٹھے۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ اسراف اور فضول خرچی۔ قرآن مجید میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ کم آمدنی نہیں ہوتا
بلکہ بے احتیاطی سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم اسراف کریں گے تو بھی ہم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت اٹھ جائے گی، اور اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو بھی ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں فرق کر کے چلنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اپنے خرچوں کو مینج کرنا چاہیے، اور ہمیں کم آمدنی میں بھی جو ہے وہ اپنے گھر کو مینج کر کے چلنا چاہیے، اور بالکل حلال کمائی کے ساتھ چلنا چاہیے، تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا بھی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہمارے رزق میں بھی برکت رہے گی، لیکن اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں گے نا تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی، اور ہم جو ہے وہ پریشانی میں ہی رہیں گے، ہمیشہ بے چین رہیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو ہے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ کھانا کھانے کے بعد بھی شکر الحمدللہ کہیں، اور ہمیں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا ان سب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ دعا اور استغفار کو نظر انداز کرنا۔ استغفار اور دعا مومن کا مضبوط سہارا ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے استغفار کی تلقین کا ذکر ہے، جس میں بارش، مال اور اولاد کی نعمتوں کا بھی بیان ہے۔ اس لیے روزانہ کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق کی دعا مانگتے رہیں۔ استغفار کرنا جو ہے نا یہ ہمارے رزق میں برکت لاتا ہے، اور جو ہے وہ دعا جو ہے نا وہ ہماری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے دعا اور استغفار کو اپنی زندگی سے بالکل بھی نہ نکالیں، اس کو اپنی لائف کا، اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ رزق میں برکت صرف زیادہ کمانے سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے سے، شکر گزاری کرنے سے، دیانتداری کے ساتھ چلنے سے، نماز ادا کرنے سے، اور صلہ رحمی اور استغفار سے آتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ زندگی میں برکت کم ہو گئی ہے تو دوسروں کو بالکل بھی اس چیز کا الزام نہ دیں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال درست کریں، اور اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں، مکمل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک ضرور جو ہے وہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت سے اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے گھروں کو بھر دیں گے انشاءاللہ۔